جی السلام علیکم، میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں حاضر ہوں اپنے ویلاگ ہیجمنی کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ بہرحال یہ تو کہنا ہی پڑے گا، آج کی موجودہ صورتحال میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک پاکستان پر نظریں گاڑے ہیں، چونکہ وہ سیز فائر ٹاکس جو ایران، اسرائیل، امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ کو بند کروانے کے لیے، جنگ بندی کے لیے ہو رہی ہیں، وہ اسلام آباد پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور اس کا تمام تر کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت اور پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ کو۔ اس میں ایک بات اور اہم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں بہت سارے لوگ پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ اور پاکستان کی حکومت کو پسند کرتے ہوں، بہت زیادہ پسند کرتے ہوں، کم پسند کرتے ہوں، ناپسند کرتے ہوں، ان میں سے کوئی بھی کسی بھی کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہوں، لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ پورے خطے میں جنگ چھڑی ہوئی تھی اور پاکستان بالکل جیسے ایک ویڈیو گیم دیکھ رہا تھا۔ پاکستان انتہائی تھکلی اس معاشرے میں، اس خطے میں ہونے کے باوجود اللہ کے کرم سے بہت زیادہ اطمینان سے یہ جو 38-40 دن کی جنگ تھی اس میں رہا اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دیٹ از بیکاز آف بیکاز آف ویری گڈ اسٹریٹجی۔ کیا پاکستان کو بہت زیادہ پریشرز فیس نہیں کرنے پڑے ہوں گے؟ جب یورپ کے ممالک کو صدر ٹرمپ نے ہر طرح سے پریشرائز کیا، انہیں ریکویسٹ کیا، انہیں پریشرائز کیا، ان کو ہیومیلیٹ کیا، ان کو گالیاں دیں، سب کچھ کیا نا آپ کے سامنے، جو بھی آپ سنتے رہے ہیں، سب دیکھتے رہے ہیں، تو کیا پاکستان کے ساتھ ایسا سب کچھ نہیں ہوا ہوگا؟ یقیناً اس سے بہت زیادہ ہوا ہوگا، کیونکہ پاکستان اتنی قوت ضرور رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی الائی، یعنی یو اے ای یا سعودی عرب یا قطر یا یمن یا کویت، ان میں سے کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور ان کے بہاف پر، ان کی سپورٹ میں ایران کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتا، ایران کی جنگ میں شامل ہو جاتا، ایران کو زک پہنچاتا۔ لیکن پاکستان نے بہت تدبر سے اس پوری صورتحال کا مقابلہ کیا اور پاکستانی عوام کو سیف رکھتے ہوئے، محفوظ رکھتے ہوئے آج اس جگہ موجود ہیں جہاں پر پیس ٹاکس جو ہیں وہ پاکستان اسلام آباد میں ہو رہی ہیں۔ اور وہ خیر انڈیا اور کو تو بہت زیادہ اس کے اندر برا لگ رہی ہے یہ بات کہ بھائی یہ پاکستان کی جو ہے فورن پالیسیز جو ہے یا ان کی جو بھی دیگر ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس کے اندر بہتر ہوگا کہ انہوں نے چوز کیا پاکستان اسلام آباد کو فار دیز پیس ٹاکس۔ بہرحال اس سے قطع نظر اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ بھائی یہ پیس ٹاکس کس چیز کے لیے ہو رہی ہیں؟ یہ کون سی جنگ بندی ہے جس کو طے کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو بند کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی کیا ان پیس ٹاکس میں کیا یہ طے ہو پائے گا کہ کس نے حملہ کیا، حملہ آور کون تھا، اس نے حملہ کیوں کیا، کیا یہ حملہ کرنا، یہ جنگ شروع کرنا یہ لیجیٹیمیٹ تھا، کیا یہ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران کی سپریم لیڈرشپ اور اسکول کے بچوں کو پہلے ہی حملے کے اندر شہید کر دیا، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے، کیا یہ جائز ہے، کیا یہ درست ہے، کیا انہیں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ بات ڈسکس ہوگی ان پیس ٹاکس کے اندر؟ ان باتوں کو تذکرہ کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں اگر کوئی یہ ممالک غلط قرار پائیں، کیا انہیں غلط قرار دیا جائے گا؟ اور اگر یہ ممالک غلط قرار پائیں تو کیا انہیں سزا دی جا سکے گی؟ اگر سزا طے ہو گئی تو بھائی کون سزا طے کر رہا ہے اور کون سزا دے پا رہا ہے؟ کیا ایسا ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ یہ سب کچھ تو ڈسکس ہی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کیا ڈسکس ہوگا اس پہ بھی غور کر لیتے ہیں۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ حملہ آور کون تھا اور کیوں کیا اور کیا سزا ہوگی؟ یہ تو طے کر نہیں پا رہے ہیں ہم ان ٹاکس کے اندر۔ ہو سکتا ہے اللہ کرے ایسا ہو جائے، ہمارے اندر اتنی قوت ہو، ان تمام ممالک میں جو مل بیٹھ رہے ہیں اتنی قوت ہو کہ وہ یہ طے کر پائیں اور جو قصوروار ملک ہو اس کو سزا دے پائیں۔ بہرحال یہ ہماری خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا مجھے ہوتا لگتا نہیں ہے، دعا کی جا سکتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ جنگ ٹھیک ہے نا، سب لوگ بات کر رہے ہیں، وہ بات ہم سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔
یہ جنگ شروع اس لیے ہوئی کہنے کے لیے، جو بات اپیرنٹلی بتائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ جنگ اس لیے شروع کی گئی کہ امریکہ کا خیال تھا، امریکہ کو اسرائیل کی طرف سے انفارمیشن مل رہی تھی کہ ایران نیوکلیئر وارفیئر تیار کر رہا ہے۔ اگر چلیے مان لیتے ہیں اگر ایران نیوکلیئر وارفیئر تیار کر رہا ہے تو بھائی اس کے پاس تو ایسا کوئی ڈیوائس ہی نہیں ہے، ایسا کوئی میزائل ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ تک پہنچا سکے۔ اس نے تو 4000 کلومیٹر کا ایک میزائل فائر کر دیا تو اس کے اوپر دنیا میں لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی اچھا ایران یہ بھی کر سکتا ہے، انٹل کہ اس کو کوئی نارتھ کوریا کوئی 15,000 کلومیٹر کا اگر کوئی میزائل دے دیتا ہے، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے بالکل۔ لیکن ابھی تو بھائی اس کے پاس ایسی کوئی ڈیوائس ہی نہیں ہے جس پہ رکھ کے وہ اپنا نیوکلیئر وارفیئر امریکہ تک بھیج سکے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ خطرہ ہے اسرائیل کو، تو امریکہ اگر آ رہا ہے تو اسرائیل کو بچانے کے لیے، اسرائیل کو بچانا چاہتا ہے، اسرائیل کی عوام کو بچانا چاہتا ہے، اسرائیل کے ملک کو بچانا چاہتا ہے، اور ایران کو نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے۔ نیست و نابود والی بات جب امریکہ کرتا ہے تو بھائی وہ اس طرح کی دھمکی تو امریکنز کو بھی پسند نہیں آتی، کیونکہ امریکن ضرور ہیں تو ہیومن نا، کہیں نہ کہیں تو انسانیت ان میں بھی ہوگی، انسان ہے، انسانیت تو ہوگی۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ تہذیب ہی ختم کر دی جائے گی تو یہ بات پوری دنیا کی جو عام عوام ہے، جس کو ہم عوام کہتے ہیں، جسے نارمل انسان کہتے ہیں، انہیں یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہے صدر ٹرمپ کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہاں پہ پوری دنیا کی عوام کا ساتھ حاصل نہیں ہے۔ بات کیا ہوئی؟ نیوکلیئر وارفیئرز بنا رہا ہے ایران، اس لیے حملہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کی صرف کہنے کی بات ہے۔ اب تک کچھ نہیں ہو سکا، ان کی نیوکلیئر جو بھی ان کی فیسلٹیز ہیں ان کو صرف دھمکیاں اور شور شرابہ ابھی تک کیا گیا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ پچھلی جنگ میں بھی، اس سے گزشتہ جنگ میں جو امریکہ نے بمبارڈمنٹ کی تھی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر، تو کیا ہوا تھا؟ وہ بھی ایک شو تھا، ایک جس اپنی جان بچانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے امریکہ نے وہ ایکٹیویٹی کی تھی۔ اصل معاملہ تھا ایران میں رجیم چینج کرنا۔ امریکہ چاہتا تھا، کیونکہ دیکھیے امریکہ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ امریکہ جب تک سپر پاور ہے، امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور قائم رکھنا دنیا کے پر امریکہ کی مجبوری ہے۔ اگر امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا تو اس کی کرنسی امریکن ڈالر گلوبل کرنسی نہیں رہے گی، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے ویلاگز میں بتاتا ہوں کہ ڈالر از ناٹ بیکڈ بائی گولڈ، ڈالر از بیکڈ بائی امریکن ہیجمنی۔ یعنی امریکہ جب تک سپر پاور ہے، ڈالر گلوبل کرنسی ہے، اور جب تک گلوبل کرنسی ہے، امریکہ ایک امیر ملک ہے، امریکہ دنیا کے تمام تر وسائل کو خرید سکتا ہے اور امریکہ دنیا پر راج کر سکتا ہے۔ اس راج کو قائم کرنے کے لیے امریکہ کی مدد کی تھی سعودی عرب کے پیٹرو ڈالر ڈیل نے، اور اب جب سعودی عرب نے پیٹرو ڈالر ڈیل کی ایکسٹینشن نہیں کی ہے تو اس وقت سے یہ پریشانی امریکہ کو لاحق ہے کہ وہ کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ دنیا اس کی مٹھی میں بند رہے، جس کے لیے میں آپ کو پہلے اپنے ویلاگز میں بتا چکا ہوں۔ پلیز میرے ویلاگ ضرور سنتے رہا کیجئے، کیونکہ آف کورس میں روزانہ کی خبریں نہیں دیتا، میں آپ کو پوری فلسفی بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ امریکہ نے رشیا سے سپلائی ہونے والی گیس، نیچرل گیس جو یورپ کو بہت سستی پڑتی تھی، وہ NORD-1 اور NORD-2 کو بلاسٹ کر کے ختم کر دیا، دہشت گردی کر کے۔ اب میں کہہ رہا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا بھر یہ کہتی ہے کہ جی بلاسٹ ہو گیا، نہ جانے کس نے کر دیا، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نہ جانے کس نے کر دیا۔ بہرحال تو وہ NORD-1 NORD-2 کو بلاسٹ کر دیا گیا، گیس سپلائی ختم ہو گئی، ایک طرف سے امریکہ سکون میں آ گیا، رشیا پر سینکشنز لگا دی گئیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹ سپلائی نہیں کر سکتا۔ پھر امریکہ کو اپورچونٹی مل گئی، وہ وہاں سے گیس ایک مہنگی ریسورس بن کے یورپ کو مل رہی تھی، یورپ کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا۔ پھر امریکہ نے وینزویلا، جو دنیا کا سب سے بڑا آئل رکھنے والا، کروڈ آئل رکھنے والا ملک ہے، اس پر جا کے قبضہ کر لیا، اس کے صدر کو اٹھا کے لے گئے۔
تو اب حالانکہ وہاں پہ بھی بڑی ریزسٹنس ہے، ابھی کچھ دنوں میں دیکھیں گے، میں آپ کو پوری تفصیل وینزویلا کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ اتنا آسان جو لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ کا بھی ایک صوبہ بن چکا ہے، امریکہ کا حصہ بن چکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کی عوام بھی ریزسٹ کر رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ریزسٹنس جو ہے اس کے اندر ایک توانائی آتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو اس بارے میں کچھ دن بعد ضرور بتاؤں گا۔ تو وینزویلا کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، سیکنڈ سورس آف انرجی۔ اس کے بعد ایک اور سورس آف انرجی جو ہے وہ آپ کے گلف کنٹریز سے جو آئل سپلائی ہو رہا تھا۔ دیکھیے امریکہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے اس کروڈ آئل کی جو کہ کویت، قطر، سعودی عرب، ایران ممالک سے نکلتا ہے، یو اے ای ان سے نکلتا ہے، اس کی امریکہ کو ضرورت ایسا نہیں ہے۔ امریکہ کے پاس تو اپنا شیل آئل موجود ہے اور وہ سیلف سفیشینٹ ہے۔ اصل ضرورت کیا تھی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ رجیم چینج کر دی جائے ایران میں، اور وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کر لی جائے، اور آئندہ سے وہاں پر اس خطے پر جس طریقے سے آج ایران اسٹیٹ آف ہرمز پر کنٹرول حاصل کر کے پورے گلف کنٹریز کو سے چارج کر رہا ہے، سے ٹیکس لے رہا ہے، سے ٹول منی لے رہا ہے، اس طریقے سے اپنی مرضی امریکہ چاہتا تھا کہ میری مرضی سے اگر کسی نے وہاں سے آئل لے کے جانا ہے تو وہ امریکہ کی مرضی سے جائے، کیونکہ وہاں پر امریکہ کی مرضی کی حکومت ہوتی، اپنی مرضی کی رجیم ہوتی۔ اور وہاں سے کون سے ممالک لے رہے ہیں بھائی؟ وہاں سے تو لے رہا ہے انڈیا، چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، یہ نارتھ کوریا، یہ ممالک لے رہے ہیں، پاکستان لے رہا ہے۔ تو یہی تو ممالک ہیں جو اس اسٹیٹ آف ہرمز سے گزرنے والے آئل کو خریدتے ہیں، میجر کلائنٹس جو ہیں اس کے۔ تو وہ چاہتا تھا کہ اگر یورپ بھی جا رہا ہے، ایسے نہیں ہے کہ یورپ نہیں جا رہا ہے، کیونکہ جب رشین گیس ملنی بند ہوئی ہے یورپ کو، تو وہ قطر کی گیس استعمال کر رہے ہیں، قطر سے ریسورسز لے رہے ہیں۔ تو یورپ بھی، ایشیا بھی اس کو، امریکہ کو اپنے کنٹرول میں چاہیے تھا، تو اس لیے وہ وہاں پر چاہتا تھا کہ اپنی رجیم چینج ہو۔ بھئی یہ تو تھے اصل عزائم امریکہ کے۔ اور اسرائیل کا تو اپنا معاملہ ہے، اسرائیل تو گریٹر اسرائیل کا اس کا ایک عجیب سا اپنا اس کا مسئلہ ہے، اس کا جواب ایک علیحدہ سے دیا جائے گا۔ لیکن اس جنگ کو جو کہ امریکہ نے انیشیٹ کی ہے ود سپورٹ آف اسرائیل، اس کا مین معاملہ تھا کہ امریکہ پوری دنیا پہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، اور جس کے لیے اس نے ایران پر حملہ کیا۔ اب الٹ ہو گیا، یہاں پر الٹ ہو گیا۔ دیکھیے یہاں میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ امریکہ ایران جنگ میدان میں ہار چکا ہے۔ امریکہ ایران جنگ میدان میں ہار چکا ہے، اور یہ جو سیز فائر ٹاکس ہو رہی ہیں، اس میں امریکہ کی مرضی ہے کہ وہ جنگ جو میدان میں ہار چکا ہے وہ ٹیبل پر جیت جائے۔ میں اپنے پاکستان کے حکمرانوں اور لیڈرز کو اس بات پہ میں متنبہ کر رہا ہوں، جناب خیال کیجئے گا، آپ اس ٹریپ میں نہ آ جائیں۔ ہسٹری آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ جو جنگ ایران میدان میں جیت چکا تھا وہ اسلام آباد میں بچھی ہوئی لگی ہوئی میز پر ہار گیا۔ یہ ہمیں سننا نہ پڑے پاکستانیوں کو، یقین کیجئے ہماری زندگیوں میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا کلنک ہوگا ہمارے لیے۔ تو خدا کے واسطے بہت محتاط رہیے گا کہ جو جنگ ایران جیت چکا ہے میدان میں، وہ اسلام آباد کی میز پر ہار نہ جائے۔ بس یہ ٹھیک ہے جی، نوٹ ہو گیا۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اب اس سیز فائر ٹاکس کو ان کا نتیجہ کوئی خاص نہیں آنے والا۔ اگر ایران کو کوئی ذکر نہیں پہنچائی جا سکی تو ان سیز فائر ٹاکس کا کوئی بہت زیادہ اچھا نتیجہ نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ امریکہ ایک پیپر ایسا حاصل کر لے گا کہ جس کو اپنے منہ کے سامنے رکھ کے وہ اپنا منہ چھپا کے اس جنگ سے باہر چلا جائے گا۔ اور پھر وہ ایک اسٹیٹمنٹ، ایک اسٹیٹمنٹ میں نے ایک نوٹ کیا ہے کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکن وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں ایران میں زیادہ تر عسکری اہداف حاصل کر لیے ہیں، ایران میں طویل قیام کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صدر ٹرمپ حالیہ کارروائی کچھ وقت کے لیے جاری رکھیں گے، حالیہ کارروائی کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے، 1 یا 2 سال بعد ایران میں کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتے۔
تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو 38 یا 40 دن کی جنگ کے بعد امریکن وائس پریزیڈنٹ دے چکے ہیں۔ آپ دیکھیے اس جنگ کے بعد، ان دنوں کے گزرنے کے بعد، پوری دنیا کے دیگر اکابرین، دیگر حکمران، دیگر لیڈرز کیا کیا خیالات رکھتے ہیں، ذرا سن لیجیے گا۔ میں نے کچھ نوٹس جمع کر لیے ہیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان کے کلپس بھی موجود ہیں، آف کورس موجود ہیں، لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں رہے کہ بھئی کون کیا بات کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا میں مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ چینی وزیر خارجہ شمالی کوریا پہنچ گئے، ٹھیک ہے، نارتھ کوریا پہنچ رہے ہیں۔ اب جو نارتھ اینڈ جو آپ کے ساؤتھ کوریا جو آپس میں لڑے رہتے ہیں ہر وقت، ان تعلقات نہیں رکھتے، ایک کا جھکاؤ جو ہے چائنا کی طرف ہے، دوسرے کا جھکاؤ جو امریکہ کی طرف ہے، اور دونوں کو اس لیے ایک دوسرے امریکہ اور چائنا کے ساتھ لینا پڑتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ اب وہ ان کے وزیر خارجہ آپس میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایران جنگ کے باعث سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کو جنگی سامان اور ہتھیاروں کی برآمدات روک دی ہے جی۔ یہ سوئس حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ کو جنگی سامان کی برآمدات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ کو ہتھیار برآمد کرنے والی کمپنیوں کو لائسنس جاری نہیں کریں گے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کہتے ہیں لبنان میں جنگ بندی ہونی چاہیے، جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ لبنان کا تو ہماری جو پیس کا ابھی تک جو ایک جز وقتی ہوا ہے 10 دن کا ڈیلے، اس میں لبنان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جبکہ آسٹریلوی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ لبنان کی جنگ بندی ہونی چاہیے، جبران کے ساتھ جنگ یا جو اسرائیل اسٹرائکس کر رہا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم تنازع میں نہیں آئیں گے، یہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے، کسی بھی درخواست یا دباؤ کا سامنا ہو جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران جنگ بندی میں لبنان کو بھی شامل کرنا چاہیے، جہاں اسرائیل نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فرانسیسی صدر کی لبنان پر حملوں کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہتے ہیں لبنان پر حملے خطے میں امن کی کوششوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں، تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہو سکتا۔ جنوبی کوریا کا بڑا اعلان ہے، ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے خصوصی ایلچی تہران بھیجنے کا فیصلہ۔ جنوبی کوریا کے وزارت خارجہ کے مطابق سفارتی مشن کا مقصد خطے میں جاری کشیدگی میں کمی اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کرنا ہے۔ آپ دیکھیے یہ دنیا کے ممالک ہیں بہت سارے جو اس وقت امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، پہلے سے اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آ چکے ہیں، کل مذاکرات ہوں گے، آج جو ہے یہ اسٹیٹمنٹس پہلے سے ہم میڈیا پر دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، اور اس بات کا احساس صدر ٹرمپ کو بھی ہے، اور صدر ٹرمپ اپنے واضح بیان میں کہتے ہیں نیٹو وہاں نہیں تھا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ جی، ہمیشہ ہر جنگ میں نیٹو ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہاں نہیں تھا جب ہمیں ان کی جہاں ضرورت تھی، اگر ہمیں نیٹو کی ضرورت پڑی تب بھی یہ وہاں نہیں ہوگا۔ آئندہ کے لیے بھی انہیں اس بات کا یقین ہے کہ تب بھی یہ وہاں نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا نیٹو چیف سے ملاقات کے بعد بیان، ٹھیک ہو گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ بعض نیٹو ملکوں کو سزا دینے پر غور کر رہے ہیں۔ ایسے ملکوں سے امریکی فوج کو نکال لیا جائے گا جو ایران جنگ میں غیر معاون رہے۔ امریکی فوجیوں کو ان ممالک میں تعینات کیا جائے گا جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ صدر ٹرمپ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور جاپان نے ہماری مدد نہیں کی، جبکہ 50,000 سولجرز جاپان میں ہیں تاکہ شمالی کوریا سے حفاظت کی جا سکے، اور 45,000 سولجرز کوریا میں ہیں، ساؤتھ کوریا میں۔ اور ساتھ ہی صدر ٹرمپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسپین اور جرمنی میں موجود امریکہ کے اڈوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نا سیدھی سا ریٹریول۔ تو بیسیکلی اگر آپ غور کریں، کنکلوژن کہاں پہ آیا کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے، اب وہ
ٹیبل پہ جیتنا چاہتا ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ ابھی یہ بات تو میں کہہ ہی نہیں سکتا جو میں نے اس سے زور سے کہی، یہ بات میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ بات ابھی تک طے نہیں ہوئی۔ تو اس کو میں دیگر الفاظ میں اس طرح کہوں گا کہ جناب دلیری جیت گئی ہے، خوف ہار گیا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ اب جو دنیا دوبارہ سے بننے جا رہی ہے وہ اس فارمولے پہ بننے جا رہی ہے کہ دنیا میں دلیری جیت گئی ہے اور خوف ہار گیا ہے۔ ایران نے دلیری سے ان حالات کا مقابلہ کیا جو اس کو درپیش تھے گزشتہ کئی سالوں سے، جس میں سینکشنز تھیں، جس کے اندر ہر وقت حملے کا خطرہ تھا، جس میں آف کورس وہ اپنی زندگی کو ڈھنگ سے نہیں گزار پا رہے تھے۔ انہوں نے دلیری سے، ان کی سپریم لیڈر، ان کی بہت ساری لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا، تو ان سب چیزوں کا سامنا کیا دلیری سے، اور اس دلیری نے دیگر جو امریکن ایسوسیٹس تھے، جو ہمارے گلف ممالک تھے، سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، مطلب ایوری بڑی دنیا کے یورپین کنٹریز اس میں سے لے لیں، جاپان لے لیں، آپ آسٹریلیا لے لیں، یہ تمام لوگ ایک بہت بڑے سپر پاور کے خوف سے باہر نکل گئے۔ اب جب یہ خوف کا جو ایک بادل تھا، ایک ڈوم بنا ہوا تھا ہمارے سروں پہ، اب جب یہ ختم ہوگا تو یہ پیس ٹاکس اور یہ باتیں اور یہ بہت ساری چھوٹی بڑی یہ تو چلتی رہیں گی، ان کو مت لیجئے، اپنی نئی لائف شروع کیجئے، کیونکہ ایک دنیا کا نیا دور شروع ہو چکا ہے، دلیری جیت چکی ہے، خوف ہار چکا ہے۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے اگر کچھ کرنا ہے تو خدا کے واسطے خوف کو آپ بھی شکست دے دیں۔ آپ نے بہت دلیری سے آج تک پاکستانی قوم کے لیے بہت اچھی پالیسیز بنائی ہیں، آئی ایگری ود دیٹ، لیکن اگر کوئی خوف کہیں کسی آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں یا دماغ کے کسی حصے میں ہے کسی کا، تو سوائے اللہ کے خوف کے، سوائے خوف خدا کے کوئی خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔